بسم الله الرحمن الرحيم. إننا نبدأ الدرس الذي نقوم به فيه بحل الأخبار العربية التي تصدر في مختلف الصحف والجرائد. آج پہلی خبر جو بی بی سی سے ہے، بی بی سی عربک کی سب سے ٹاپ ہیڈ لائن ہے: إعادة النظر في استبعاد بعض مرشحي الرئاسة في ایران۔ اعادت النظر کہتے ہیں ریکنسیڈر کرنا، نئے سرے سے غور و فکر کرنا، اثرنو غور کرنا۔ استبعاد استبعد سے ہیں، یستبعد استبعاد، بعود یا بعود سمجھتے ہیں۔ استبعاد یہاں پر ایکسکلوژن یعنی خارج کرنا، نکالنا۔ بعض مرشحی الریاسہ، مرشحون کہتے ہیں کینڈیڈیٹ، مرشحون جمع کینڈیڈیٹس، الریاسہ صدارتی یعنی پریزیڈنشیل، ایران کے اندر۔ پوری ہیڈنگ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایران میں بعض صدارتی امیدواروں کے ناموں کے خارج کرنے کے سلسلے میں دوبارہ غور و فکر، ٹھیک ہے۔ اعادت النظر، اثر نو غور و فکر کرنا۔ عاد یعید اعادتا، استبعاد استبعد یستبعد استبعاد، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے استعباد۔ استبعاد اور استعباد دونوں میں بس صرف عین کے تقدیم و تاخیر کا فرق ہے۔ استعباد کہتے ہیں کسی کو غلام بنانا، اور استبعاد کہتے ہیں ریموو کرنا، دور کرنا، خارج کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایران کے اندر، ایران میں صدارتی امیدواروں میں سے کچھ کے ناموں کو خارج کرنے کے بارے میں دوبارہ غور و فکر۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مرشحن کہتے ہیں کینڈیڈیٹ کو، جو الیکشن وغیرہ میں کھڑے ہوتے کو مرشح۔ مرشحین نون تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مجلس صیانت الدستور الایرانی یعلن انه قد يعيد النظر في قرار استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية المزمعة الشهر الجاري بعد حديث للمرشد الأعلى خامنئي قال فيه إن بعضا من هؤلاء ربما تعرض لظلم۔ مجلس کہتے ہیں کونسل کو، صیانت الدستور الایرانی، دستور کے معنی آتے ہیں کانسٹیٹیوشن، آئین، ایرانی آئین کے صیانہ کہتے ہیں جو سانہ یسون کے معنی بچانا، پروٹیکشن کرنا، یعنی ایرانی دستور کو بچانے والی کونسل یا جو تنظیم ہے اس نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایرانین، اب ان چیزوں کا جو ہے نا انگلش میں اردو میں تو ترجمہ نہیں ہوتا ہے، بعض چیزوں کا اصطلاحات مصطلحات کا جو ہے صحیح ترجمہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یعلنو، یہ مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایرانی کانسٹیٹیوشن یا ایرانی آئین کے پروٹیکشن یعنی تحفظ فراہم کرنے کی جو ذمہ داری جس کونسل، مجلس یعنی تنظیم یا کونسل یا جس باڈی کے حوالے ہے، اس نے اعلان کیا ہے۔ یعلن، کیا اعلان کیا؟ انہ قد یعید النظر، کہ وہ کیا کرے گا، وہ تنظیم یا کونسل، انہ قد یعید النظر، کہ وہ دوبارہ غور کرے گا، دوبارہ غور و فکر کرے گا، دوبارہ سر نو غور کرے گا، کس سلسلے میں؟ فی قرار استبعاد بعض مرشحین من الانتخابات الریاسیہ المزمعہ الشہر الجاری،
کہ اس فیصلے کے بارے میں دوبارہ غور کرے گا. قرار کے معنی غور کرنا. اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے گا جس فیصلے کے تحت کیا کیا گیا تھا, استبعاد مرشحین من الانتخابات الریاسیہ, کہ اس میں اور صدارتی انتخابات سے کچھ مرشحین نمائندوں کو خارج کیا گیا تھا. ان کے ناموں کو انہوں نے, یعنی جو یہ صیانت الدستور الایرانی ہے, ٹھیک ہے, اس نے کچھ جو نمائندے تھے کینڈیڈیٹس صدارتی امیدوار کے, ان کے ناموں کو اس نے خارج کر دیا تھا کیونکہ ذمہ داری اسی تنظیم کی تھی. تو اس پر دوبارہ سے غور کرے گا کہ خارج جن ناموں کو کیا گیا ہے اس پر وہ دوبارہ غور کرے گی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. یعلن انہ قد یعید, اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ غور و فکر کرے گا اس فیصلے کے اندر جس کی روح سے, جس کے تحت جو ہے کچھ لوگوں کو, نمائندوں کو خارج کیا گیا تھا صدارتی انتخابات سے. کون سے صدارتی انتخابات؟ المزمعہ, یہ مفعول کا صیغہ ہے. ازمعہ کے معنی جس کو کسی چیز کو ارادہ کرنا. مزمعہ جس کو ہم اردو میں, انگلش میں صحیح انداز میں کہیں گے شیڈولڈ جس کو کہتے ہیں. تو المزمعہ الشہر الجاری, الشہر الجاری کے معنی رواں مہینہ جو چل رہا ہے مہینہ, اس مہینے کے یعنی رواں مہینے کے اندر ہونے والے, مزمعہ کے معنی ہونے والے, یعنی منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات سے. بعد حدیث للمرشد الاعلی, کب؟ بعد حدیث للمرشد الاعلی خامنئی, خامنئی جو ان کا مرشد اعلیٰ ہے یعنی سپریم لیڈر ہے, تو سپریم لیڈر کی گفتگو کے بعد, خامنئی سپریم لیڈر خامنئی کی گفتگو کے بعد اس نے یہ اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے, قال فیہ, قال فیہ, قال کا فاعل ابھی خامنئی کی طرف ضمیر ہے لوٹ رہی ہے. قال فیہ, خامنئی نے جس میں اس نے کہا, یعنی کس میں؟ فیہ یعنی اس حدیث, اس گفتگو کے اندر, اس گفتگو کے اندر خامنئی نے کہا ان بعض من ہؤلاء, کہ ان میں سے کچھ لوگوں پر. کن لوگوں پر؟ جو کینڈیڈیٹس تھے جن کے ناموں کو اس نے صیانت الدستور الایرانی جو کونسل ہے اس نے خارج کیا تھا, کہا ان کے بارے میں اس نے کیا کہا, ان بعض من ہؤلاء, کہ ان میں سے کچھ پر, ربما ہو سکتا ہے, میں بھی کے معنی ربما کہتا ہے, میں بھی شاید کے معنی میں, شاید تعرض لظلم, تعرض لہو کے معنی آتے ہیں شکار ہونا, کہ ان میں سے کچھ لوگ شاید جو ہے ظلم کا شکار ہوئے, ناانصافی, ظلم سے مراد یہاں پہ ناانصافی کا شکار ہوئے, یعنی وہ کینڈیڈیٹ یعنی انتخاب لڑنے کے حقدار تھے, صحیح معنوں میں وہ حقدار تھے, اپنی دعوے داری پیش کر سکتے تھے, لیکن اس نے جو تنظیم ہے ان کی مجلس صیانت الدستور الایرانی, اس نے ان ناموں کو خارج کیا, ان کو کہا تم آپ اہل نہیں ہیں صدارتی الیکشن لڑنے کے. تو ان کے بارے میں کہا خامنئی نے, جو سپریم لیڈر ہے ایران کا, اس نے کہا ایک گفتگو کے اندر کہ ان میں سے کچھ لوگ شاید ظلم ناانصافی کا شکار ہوئے, وہ اہل تھے صدارتی انتخاب لڑنے کے, لیکن اس کے باوجود ان کو ان کے ناموں کو خارج کر دیا یا ان کو نااہل کر دیا. اب اس پر پھر سے اس فیصلے پر جن کو خارج کیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ جو مجلس ہے, تنظیم, کونسل ہے, وہ دوبارہ سے غور و فکر کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی عمر, جی سمجھ آ گئی. نیوز پوری سمجھ میں آ گئی, کلیئر ہو گیا نا؟ جی ہاں ہاں. چلیے